بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو الاسر حفیظ جالندری مرحوم کی شورۂ آفاق تصنیف شاہنامہ اسلام کی اس 10ویں ویڈیو میں نصرت عزیز یوٹیوب چینل نیمز کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ شاہنامہ اسلام کی 9ویں ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ پر شیطان کی مختلف شیطانی چالوں کے بارے میں ذکر پیش کیا گیا تھا، جس کا اختتام آج کی اس 10ویں ویڈیو میں ہوگا۔ آج کے عنوانات: وہب بن عبد مناف والد سیدہ آمنہ، حضرت عبداللہ کا انتقال، اصحاب فیل کا بیان، یمن کا کلیسا، مشرکین مکہ کا فرار۔ بنو زارہ میں ایک مرد معمر وہب نامی تھا۔ قریشی نسل میں یہ شخص بھی ماہ تمامی تھی اس کے گھر میں ایک دختر جو ایسی پاک سیرت تھی کہ اس کی ذات سے لفظ حیاداری کی عزت تھی۔ عرب میں آمنہ مشہور تھا نام اس عفیفہ کا، اسی کی گود گہوارہ بنی دین حنیفہ کا۔ بہت ہی فکر رہتی تھی پدر کو عقد دختر کی، بنی ہاشم میں تھی اس کو تلاش و جستجو بر کی۔ روایت ہے کہ اس دن ہو گیا تھا اونٹ گم اس کا، وہ اس کو ڈھونڈتا پھرتا تھا اس جانب بھی آ نکلا۔ بلندی سے اسے اس جنگ کا نقشہ نظر آیا، یہودی قاتلوں کے بس میں ایک لڑکا نظر آیا وہ لڑکا برسر پیکار چاروں سے، بہت ہی تندہی سے لڑ رہا تھا پختہ کاروں سے۔ خیال آیا کہ ملنی چاہیے امداد لڑکے کو، مبادہ قتل کر دیں گے مل کے یہ جلاد لڑکے کو۔ مگر اٹھا جوں ہی امداد کرنے کے ارادے سے، نہ جانے کیوں الجھ کر رہ گیا اپنے لبادے سے۔ پھر اٹھا جب دوبارہ پاؤں پھسلا ایک پتھر سے، چٹان ابری ہوئی تھی ایک وہ ٹکرا گئی سر سے۔ اٹھا پھر تیسری بار اور چاہا جلد اتر جاؤں، جوان ہاشمی کو قتل ہونے سے بچا لاؤں، مگر اب کہ ہوا ایک اژدہا اس راہ میں حائل کہ جس کے خوف سے ساری عزیمت ہو گئی زائل۔ یہ مرد اب دور ہی بیٹھا ہوا حسرت سے تکتا تھا، جوان ہاشمی کے واسطے کچھ کر نہ سکتا تھا۔ نظر آیا کہ لڑکا سست ہے زخموں کی شدت سے، یہودی پہ پہ حملے کیے جاتے ہیں قوت سے۔ خیال آیا میری آواز سے شاید وہ ڈر جائیں، یہاں ایک شخص کو موجود سمجھے اور باز آئیں، مگر جو ہی یہ سوچا اور نعرہ مارنا چاہا، وہیں گھونٹا کسی نے حلق اور بٹھلا دیا چپکا۔ حقیقت میں یہ سب شیطان کی فتنہ ترازی تھی، مدد کے راستے میں ہر رکاوٹ حیلہ سازی تھی۔ رہی جب اس طرح ہر مرتبہ تدبیر ناکارہ، نظر آیا نہیں تقدیر سے انسان کو چارہ۔ مگر اس بے گناہ کا قتل ہونا میں نہ دیکھوں گا، نہیں کچھ اور کر سکتا تو آنکھیں بند کر لوں گا۔ مگر اتنے میں اس کو اور ہی نقشہ نظر آیا، زمین سے تا فلک ایک نور کا جلوہ نظر آیا اترنا 4 نورانی فرشتوں کا، اور ان کو دیکھتے ہی بھاگنا ان بد سر رشتوں کا۔ گرا کر قاتلوں کو بھاگ اٹھے راہوار شیطانی، زمین پر سر پٹکتے رہ گئے غول بیابانی۔ جوان نے اب تعاقب کر کے مارا ان لعینوں کو، نہ شیطان دے سکا کوئی سہارا ان لعینوں کو۔ یہ صورت دیکھ کر مرد معمر ہو گیا حیراں، یقین آیا کہ ہے یہ ہاشمی لڑکا بہت ذیشاں۔ اٹھا تو راستے میں اب نہ کوئی اژدہا دیکھا، وہاں پہنچا تو 5 قاتلوں کا سر کٹا دیکھا۔ پڑے تھے 5 لاشیں ایک ایک سے دور سب تنہا، کھڑا تھا ایک جگہ فرزند عبد المطلب تنہا۔ غرض زخمی جوان کو ساتھ لے کر وہب گھر آیا، یہ سارا ماجرا اس کے پدر کو جا کے بتلایا۔ پھر اپنی نیک دختر بیاہ دی اس شیر سہولت سے، خوشی اس بیاہ کی سب نے منائی شان و شوکت سے۔ باہم دولہا دلہن تھے صورت و سیرت میں لاسانی، قسم کھاتی تھی ان کا نام لے کر پاک دامانی۔ وہ نور لم یزل جس کی ضیاء تھی روح انور میں، نظر آنے لگی اس کی جھلک تقدیر مادر میں۔
گئے پھر کچھ دنوں کے بعد سوئے شام عبداللہ وہاں سے پلٹے آتے تھے کہ آئی موت بھی ناگاہ۔ جوانی میں ہوا یثرب کے اندر انتقال ان کا، رہا اب آمنہ کے واسطے رنج و ملال ان کا۔ لیے بیٹھی تھی اب گھر میں امانت اپنے شوہر کی، کہ تھی بطن صدف میں روشنی ایک پاک گوہر کی۔ ہوئی شیطان کو اس مرتبہ بھی سخت ناکامی، تو قبضے میں کیا ایک شخص اس نے ابراہ نامی۔ یہ حاکم تھا یمن کا اور حبش کی فوج کا افسر تھا، اس کے پاس خونی ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر۔ یمن میں ڈالی تھی بنیاد اس نے ایک کلیسا کی، دیا تھا حکم پوجا ہو یہاں تصویر عیسیٰ کی۔ مگر آئے نہ اس ڈھب میں بتوں کے پوجنے والے، اگرچہ ابراہ نے ملک پر ڈورے پوٹ ڈالے۔ اگرچہ نام حق سے سر بسر یہ لوگ آری تھے، بتانے کعبہ کے اہل عرب لیکن پجاری تھے۔ کوئی رونق نہ پائی جب یمن والے کلیسا نے، کسی کا دل نہ کھینچا الفت تصویر عیسیٰ نے۔ در تسلیس پر گردن جھکائی جب نہ انسان نے، تو یہ پٹی پڑھائی ابراہ کو نفس شیطان نے، کہ مکے میں جو کعبہ ہے اسے جب تک نہ ڈھاؤ گے، اٹھا کر سنگ اسود کو یہاں جب تک نہ لاؤ گے، وہاں جب تک ابراہیمی عبادت گاہ باقی ہے، عرب والوں میں رسم حج بیت اللہ باقی ہے، تمہارے اس کلیسا کی طرف کوئی نہ آئے گا، تمہارا دین دنیا میں کبھی رونق نہ پائے گا۔ خدا کے خانہ وحدت کو ڈھا دینا ہی لازم ہے، نشان حق زمانے سے مٹا دینا ہی لازم ہے۔ پڑا اس کوئے بد پر وار شیطان کا بڑا کاری، کہ فوراً ابراہ اشرم نے کی حملے کی تیاری۔ ہوا تیار خونی ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر، چلا مکے کی جانب ابراہ اس فوج کو لے کر۔ تھا آگے آگے ایک فیل سفید اس کی سواری میں، اکڑ کر ابراہ بیٹھا تھا ایک زری اماری میں۔ رواں تھی پیچھے پیچھے ہاتھیوں کی جنگجو فوجیں، سمندر کی اندھیری رات میں طوفان کی موجیں۔ یہ لشکر جا رہا تھا کعبۃ اللہ کے گرانے کو، زمیں سے نام حق کا مرکزی نقطہ مٹانے کو۔ یمن سے مکہ تک آبادیاں جو راہ میں آئیں، وہاں اس فوج نے بربادیاں ہر سمت پھیلائیں۔ کبھی دیکھے نہ تھے ہاتھی عرب کے رہنے والوں نے، اثر ان پر کیا شمشیر و خنجر نے، نہ بھالوں نے۔ یہ خبریں اہل مکہ نے سنی اور سخت گھبرائے، دلوں پر وسوسے شیطان نے فی الفور پھیلائے۔ اگرچہ بت پرستی کی نہیں رکھی تھی حد کوئی، حبل اور لات و عزیٰ نے نہ کی ان کی مدد کوئی۔ قریش ان ہاتھیوں سے خوف کھا کر دفتن بھاگے، پہاڑوں میں چھپے جا کر کوئی پیچھے کوئی آگے۔ یہ سب خوف و خطر تھا بت پرستی ہی کا خمیازہ، کہ برہم ہو چکا تھا ان کی یکجہتی کا شیرازہ۔ دلائی ان کو عبد المطلب نے گو بہت غیرت، نہ دکھلائی مگر نسل قریشی نے کوئی جرأت۔ تھے عبد المطلب یا بیٹے پوتے ان کے 10-12، یہی باقی تھے، باقی شہر خالی ہو گیا سارا۔ سپہ اولاد تھی، والد سپہ سالار مکہ تھا، یہی کعبے کا خادم تھا، یہی سردار مکہ تھا۔